السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں چوتھی جماعت میں پڑھتی تھی۔ ہم دو بہن بھائی تھے، آپس میں بڑی محبت کرتے تھے۔ میرا نام فرح اور بھائی کا نام انور تھا۔ ہمارا بچپن پیاری ماں کے زیر سایہ بہت سکون اور آرام سے گزر رہا تھا۔ خوشیوں بھرے دن تھے، ممتا کے گلاب ہمارے اطراف کھلے رہتے تھے۔ اچانک امی بیمار ہو گئیں اور 2 ماہ بعد اس دنیا سے چل بسیں، اور وہ ہم دونوں بچوں سے بہت پیار کرتی تھیں۔ ہمارے والد صاحب بھی ہم سے بہت پیار کرتے تھے۔ تقریباً 2 سال بعد والد صاحب نے دوسری شادی کر لی۔ ہم نادان تھے۔ اس دن بہت خوش ہوئے کہ نئی امی آ گئیں۔ ایک سجی سوری دلہن بچوں کو کتنی دلکش لگتی ہے۔ ہمارے دلوں کو بھی یہ سجی ہوئی ماں بڑی پیاری لگی اور ہم دونوں تتلیوں کی طرح اس کے گرد منڈلانے لگے۔ والد صاحب نے انہیں سمجھا دیا تھا کہ بچے چھوٹے اور معصوم ہیں، ان کو ماں کا پیار دینا ہوگا، لہٰذا نئی ماں ہم کو پیار کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، ہمارا ایک بھائی اور آ گیا۔ قدرتی امر ہے، ماں کی زیادہ توجہ اپنے لخت جگر کی جانب رہنے لگی۔ رفتہ رفتہ ان کا رویہ تبدیل ہوتا گیا، وہ ہمارے لیے اجنبی بن گئی۔ ہم دونوں بہن بھائی بہت پریشان رہنے لگے۔ وقت گزرتا رہا، امی کے 2 بیٹے اور آ گئے۔ ان کی سگی 3 اولادیں ہو گئی۔ گھر ان کی چہکاروں سے بھر گیا۔ ان کو ہماری ضرورت نہ رہی، لیکن ہم کو والدین اور گھر کی ضرورت تھی۔ بھلا اور کہاں جاتے؟ ماں کے سارے ستم سہ کر بھی ان کے ساتھ رہنے پر مجبور تھے۔ میں بڑی ہو گئی اور سمجھدار تھی۔ گھر کا تمام کام ماں نے مجھ پر ڈال دیا۔ سارا دن میں کام کرتی، جو وقت بچتا تو کہتی کہ میرے بچوں کے ساتھ کھیلو۔ وہ لڑکے شریر تھے، کھیل کھیل میں میرا سر پھاڑ دیتے تھے، کبھی گیند مار دیتے اور کبھی بلے سے ضرب لگا دیتے۔ میں درد سے بلبلا اٹھتی۔ مجھے پڑھائی کی تو فرصت نہ ملتی تھی، ماں 1 منٹ فارغ نہ بیٹھنے دیتی تھی۔ ماں نے میرے ساتھ ایسا رویہ روا رکھا ہوا تھا، جو گھر میں آتا نکرانی سمجھتا۔ تینوں ستیلے بھائی ہر وقت حکم چلاتے۔ وہ مجھے سچ مچ خادمہ ہی جانتے تھے، بات بات پر لاتے ٹھڈے مارتے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میرا بھائی انور اندر اندر کڑتا اور جلتا تھا۔ ان دنوں وہ 9ویں جماعت کا طالب علم تھا، جبکہ مجھ سے سکول چھڑوا لیا گیا تھا۔ انور کو سخت اذیت ہوئی جب امی مجھے ذرا سی بات پر مارتی اور میں سسکتے ہوئے چپ چاپ مار کھاتی رہتی۔ میں ہر وقت سہمی رہتی۔ ایک دن تو ہمارے گھر میں قیامت ہی برپا ہو گئی۔ اس دن جب انور سکول سے گھر پہنچا تو میں بیٹھی رو رہی تھی اور تینوں چھوٹے بھائی مجھے مل کر مار رہے تھے۔ انور سے یہ منظر دیکھا نہ گیا۔ پہلے تو اس نے منع کیا، لیکن وہ بولے، تمہیں کیا، یہ ہماری نکرانی ہے، ہم اس کو ماریں گے۔ امی نے بھی اپنے بیٹوں کی طرفداری کی۔ تبھی انور کو غصہ آ گیا۔ سامنے ڈنڈا پڑا ہوا تھا جسے ستیلے بھائی میری ٹھکائی کیا کرتے تھے۔ انور نے وہ ڈنڈا اٹھایا اور امی کو خوب مارا۔ یہ چھوٹے بھائی درمیان میں آئے تو ان کو بھی مارا۔ تبھی ماں شور مچاتی محلے والوں کے پاس چلی گئی۔ شام کو ابو دکان سے لوٹے۔ ماں نے رو رو کر برا حال کر لیا کہ میں نہ کہتی تھی کہ اس بدمعاش کو گھر میں نہ رکھو، آج اس نے یہ حرکت کی ہے تو کل کچھ اور بھی کر سکتا ہے۔ ابو اب امی کی باتوں پر اس طرح یقین کر لیتے تھے جیسے ان پر کسی نے جادو کر دیا ہو۔ ماں کے اکسانے پر انور کو کمرے سے باہر نکال لائے اور روتی ہوئی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اس قدر مارا کہ میرا بھائی بے ہوش ہو گیا۔ میں بہن تھی، اپنے بھائی کو اس طرح پٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ابو کے پاؤں پڑ گئی، التجا کی، ابو جی اسے نہ ماریں، بس کریں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ والد صاحب پر تو جیسے جنون سوار ہو چکا تھا، میری ایک نہ سنی اور دھکے دے کر بولے، تم بھی دفع ہو جاؤ، اب انور جیسے بدمعاش بیٹے کے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے انور کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور کہا، اٹھو میرے پیارے بھائی اٹھو۔ انور کو ہوش آ گیا تو باپ بیٹے کو دھکے دینے لگا۔ وہ ان کے پاؤں پکڑے کہہ رہا تھا، خدا کے لیے مجھے گھر سے نہ نکالیں، چاہے جتنا مرضی ماریں، میں کہاں جاؤں گا، میری بہن سے مجھے جدا نہ کریں۔ والد صاحب نے ایک نہ سنی، بیٹے کو گھر سے نکال کر دروازے کی کنڈی لگا لی اور اس گھر کا دروازہ اب تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے۔ خالہ کلثوم ہمارے ساتھ والے گھر میں رہتی تھی۔ وہ ہم لوگوں کے دکھ سمجھتی تھی کیونکہ مرحومہ سگی امی کی بہت اچھی سہیلی تھی۔ جب سے ان کا انتقال ہوا تھا، انہوں نے ہمارے گھر آنا جانا بند کر دیا تھا۔ ان کے 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ ان کو پتہ چلا تو انور کو کہا کہ تم ہمارے ساتھ رہو، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی دروازے کے باہر کھڑا رو رہا تھا۔ وہ اس کو بازو سے پکڑ کر گھر میں لے گئیں۔ اس وقت تو انور خالہ کلثوم کے گھر چلا گیا، مگر یہ اس کا مستقل ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ 1 ہفتہ بمشکل ان کے گھر رہا۔ ایک روز دوپہر کو جب سب سوئے ہوئے تھے،
انور نے اپنے کپڑے اٹھائے اور انجانے راستے پر چلا گیا۔ میرے پاس صرف 50 روپے تھے۔ میں نے اس کے کپڑوں کے بیگ میں ڈال کر خالہ کی بیٹی کو بیگ دے دیا تھا۔ مجھے بھی پتہ نہ تھا کہ کس نیت سے انور نے کپڑے منگوائے ہیں۔ انور بس میں سوار ہو گیا اور انجانی منزل کی جانب چلا گیا۔ پشاور میں ایک ہفتہ مارا پھرا اور کہیں نوکری نہ ملی۔ ایک ہوٹل پر برتن دھوتا، وہ کھانا دے دیتے تھے۔ اچانک قدرت اس پر مہربان ہو گئی۔ ہوٹل پر ایک شخص کھانا کھانے آیا۔ وہ صورت سے اچھا معلوم ہوا تو میرے بھائی نے اسے کہا مجھے نوکری چاہیے۔ پہلے تو اس نے بات سنی انسنی کر دی اور آگے بڑھ گیا، مگر انور نے پیچھا نہ چھوڑا، اس کے ساتھ چلتا رہا۔ آخر وہ بھی تنگ آ گیا اور سوال کیا تو کہاں سے آیا ہے؟ انور نے اس کو اپنا پتہ بتا دیا۔ اس شخص کو کافی سامان لے کر دوسرے شہر جانا تھا۔ اس نے ساری داستان سن کر کہا تمہارا کوئی ضمانت دے تو میں رکھ لوں گا، اس شہر میں میری ضمانت کون دے گا؟ ہاں، میرے شہر میں اپنے محلے والوں کا پتہ دے سکتا ہوں، ان سے میرے بارے میں پوچھ لو۔ اس بات پر خان مطمئن ہو گیا اور اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ انور کو ٹرک چلانے کی ٹریننگ دی گئی اور وہ ٹرک چلانے لگا۔ انور مالک کو خان چاچا کہتا تھا۔ 9 ماہ بعد میرے بھائی نے پڑوس میں فون کر کے مجھے بتایا اور تسلی دی کہ پریشان مت ہو، میں یہاں خان چاچے کے پاس کام کر رہا ہوں، کچھ کما لوں گا تو آ جاؤں گا۔ میں جو دن رات بھائی کے لیے تڑپ رہی تھی، اس کا فون آیا تو تسلی ہو گئی۔ ایک بار خان کے ساتھ سامان لے کر دوسرے شہر جانا تھا۔ یہ شہر ہمارے شہر سے کچھ آگے تھا۔ انور نے بتایا کہ ہم اپنے شہر سے گزریں گے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، سامان پہنچا کر واپسی پر تمہارے شہر چلیں گے۔ واپسی پر خان کے ساتھ انور آ گیا، لیکن وہ گھر نہیں آیا بلکہ خان کو اپنی ہمراہ کلثوم خالہ کے گھر لے گیا۔ جب خالہ نے اسے دیکھا دوڑ کر گلے لگا لیا اور خوب روئی۔ ان کی بیٹیاں اور بیٹا بھی انور کو اچانک سامنے پا کر بہت خوش ہوئے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ ان کو تمام رودات سنا کر انور نے خان چاچا کا تعارف کرایا۔ اس مہربان انسان کی وجہ سے آج میں زندہ لوٹ کر آ گیا ہوں، ورنہ شاید فاقوں کی وجہ سے مر چکا ہوتا۔ اب خان کو اصل حال پتہ چلا۔ بڑا غصہ آیا کہ ماں باپ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ انور نے خالہ کو کچھ چیزیں دی کہ میری بہن کو بھجوا دیں۔ خالہ آئیں اور بولی کہ تیرا بھائی آیا ہے، 2 گھڑی آ جا اور اس سے مل لے۔ ماں نے سنا تو آگ بگولا ہو گئی۔ خالہ پر بھی برہم ہو گئی کہ کہیں یہ نہیں جائے گی، اگر اس نے قدم باہر نکالا تو واپس گھر آنے نہ دوں گی۔ خالہ نے فراست سے کام لیا، نرمی سے امی کی منت سماجت کی، تم اولاد والی ہو، ایسا نہ کرو، اس کو بھائی سے ملنے دو۔ بالآخر مشکل سے اجازت دی اور میں کلثوم خالہ کے گھر آ کر بھائی سے ملی۔ بھائی کی صحت ٹھیک تھی، مگر میں تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی تھی۔ انور کو دیکھا تو دوڑ کر گلے لگ گئی۔ اتنے عرصے بعد ہم ملے۔ آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس وقت لگتا تھا جیسے کائنات کی ہر شے ہماری بد نصیبی پر آنسو بہا رہی ہو۔ اس وقت ہمارے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، آج اگر ہماری ماں زندہ ہوتی تو کیا ہمارا حال ایسا ہوتا؟ دنیا میں ستیلی ماؤں کی 1000 داستانیں پڑھی اور سنی تھی، واقعی ستیلی ماں اگر بری ہو تو قیامت ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے باتیں کی، پھر بھائی جانے لگا، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور صبر کی تلقین کی، پھر وہ خان صاحب کے ساتھ چلا گیا اور میں کافی دن اس کو یاد کر کے چھپ کر آنسو بہاتی رہی۔ واپسی پر خان چاچا نے کہا انور تم ٹرک چلانا۔ انور نے جواب دیا بہن کی حالت دیکھ کر میرے حواس ٹھیک نہیں۔ مالک نے تسلی دی مرد بنو، زندگی میں دکھ سکھ آتے رہتے ہیں، اپنے حواس بحال کرو۔ اس کے بعد خان چاچا کے دل میں میرے بھائی کے لیے اچھی جگہ بن گئی۔ وہ بیٹوں کی طرح اس کو چاہنے لگا اور اپنے گھر لے گیا، جہاں اپنی بیٹھک رہنے کو عطا کر دی۔ شروع میں ان کے گھر انور کا دل نہ لگا، مگر یہ شریف لوگ تھے۔ خان چاچا کی بیوی اپنے بچوں کی طرح میرے بھائی کا خیال رکھتی تھی۔ یہ لوگ انور کی دیانت اور شرافت کی وجہ سے خوش تھے، کسی طور پر اس کو کھونا یا خود سے جدا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ خان صاحب کے پاس یوں تو کافی دولت اور زمین تھی، مگر ان کی ایک قبیلے سے دشمنی چل رہی تھی۔ خان نے اپنا ٹرک بھائی کے حوالے کر دیا کہ تم چلاؤ اور کمائی جمع کرو تاکہ میں عزت سے تمہاری شادی کر سکوں۔ وہ انور سے بہت خوش تھا اور اس کی بھلائی کے لیے سوچتا رہتا تھا۔ 4 برس بعد انور کو میری یاد ستانے لگی۔ وہ ایک روز اکیلا ہی آ گیا۔ خالہ کلثوم کے در پر دستک دی۔ اس کی بیٹی انور کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، عزت سے گھر کے اندر لائی، اور جب انور نے خالہ کے بارے میں پوچھا تو وہ رونے لگ گئی، کیونکہ کلثوم خالہ کو فوت ہوئے
1 سال ہو چکا تھا۔ انور نے مجھ سے ملنے کی کوشش کی مگر ماں نے کلثوم کے گھر جانے کی اجازت نہ دی۔ وہ بغیر ملے ہی چلا گیا۔ میں اپنے دروازے کے سوراخ سے اس کو جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ آنسو میرے گالوں پر بارش کی قطروں کی طرح گرتے جا رہے تھے۔ خان چاچا کو بتایا کہ ظالم ماں نے مجھ سے بہن کو ملنے نہیں دیا۔ اس کو بھی بہت زیادہ دکھ ہوا۔ اس نے سوچ کر اپنی بیٹی کی شادی میرے بھائی سے کر دی۔ ادھر ابو نے میری بھی شادی کر دی۔ یہ میری سوتیلی ماں کے کہنے پر ہوئی تھی۔ ان کے خالہ زاد بھائی کے ساتھ جو نشہ کرتا تھا اور کماتا نہ تھا، تاہم مجھے گزارا کرنا تھا، کدھر جاتی؟ میرا خرچہ ابو دیتے تھے، کسی کو میرے حالات نہیں بتاتے تھے اور کہ کس کے ساتھ بیاہی ہے۔ شادی کے بعد انور دوبارہ مجھ سے ملنے آیا، لیکن میں کہاں سے ملتی؟ جب پتہ چلا کہ میری شادی ہو گئی ہے تو ابو کی دکان پر گیا، پوچھے کہ تم نے فرح کی شادی کی ہے؟ بھائی مجھ سے ملنا چاہتا تھا۔ ابو اسے راستے میں مل گئے۔ بھائی نے سلام کیا تو انہوں نے جواب نہ دیا۔ انور والد صاحب سے بات کرنا چاہتا تھا مگر ابو نے بات نہ کی۔ جب بھیا نے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا، پوچھا کہ بتائیے آپ، میری بہن کی شادی آپ نے کس سے کی ہے اور فرح کہاں رہتی ہے؟ مجھے ان سوالوں کا جواب چاہیے۔ والد بھی دھن کے پکے تھے، منہ سے ایک لفظ نہ پھوٹے۔ مایوس ہو کر انور بوجھل قدموں سے لوٹ گیا اور یوں باپ، بہن، بھائی تینوں بچھڑ گئے۔ شادی ہوئے 6 برس کا عرصہ گزر چکا تھا۔ بھائی کا کچھ پتہ نہ چلا تھا۔ میں 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ ادھر بھائی کو بھی اللہ تعالیٰ نے 2 لڑکے عنایت کیے اور وہ پشاور چھوڑ کر پنڈی آ گیا تھا، کیونکہ خان صاحب کے دشمن دھمکاتے تھے۔ خان چاچا بھی ساتھ آ گیا۔ اس نے پنڈی میں مکان خرید لیا اور بھائی کو بس لے کر دے دی، پھر ویگن بھی لے لی۔ یوں کاروبار بڑھتا گیا اور وقت گزرتا رہا۔ میرے خاوند کا نشہ بڑھتا رہا، یہاں تک کہ نشے کی لت نے اس کو بستر پر گرا دیا۔ ایک دن وہ اسی حالت میں انتقال کر گیا۔ اب والد صاحب کو احساس ہوا کہ انہوں نے بیوی کے کہنے پر اس کے خالہ زاد بھائی کو داماد بنا کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ غریب تو میں پہلے ہی تھی، بیوہ بھی ہو گئی۔ والد جو مالی مدد کرتے وہ 3 بچوں کے لیے ناکافی تھی۔ مجبوراً بڑے بیٹے کو ایک ورکشاپ میں ملازم کر دیا۔ وہ کم سن تھا، استاد کی سختیاں اور جھڑکیاں نہ سہ سکا۔ تبھی ایک دن ورکشاپ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ رات کا وقت تھا، ڈر سے بڑا بیٹا گھر نہیں آ رہا تھا۔ بارش شروع ہو گئی۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑا بھیگ رہا تھا۔ ایک ویگن اس کے قریب آ کر رکی اور وہ لڑکا تیزی سڑک پار کر کے وین کے سامنے آ گیا۔ ڈرائیور نے کمال پھرتی سے ویگن روک لی مگر وہ چکرا گیا کہ ایک لمحے کی تاخیر سے بچہ پہیوں تلے آ جاتا۔ نیچے اترا، وہ لڑکے کو اٹھا لیا، نام پوچھا۔ اس نے کہا کہ میرا نام انور ہے۔ وہ رو رہا تھا۔ تب وین ڈرائیور اسے قریبی ہوٹل میں لے گیا۔ باتوں باتوں میں لڑکے نے اپنی ماں اور نانا کا نام بتایا تو ویگن ڈرائیور نے پوچھا، تمہارا نام انور کس نے رکھا ہے؟ میری ماں نے۔ اس نے کہا کیونکہ میرے ماموں کا نام بھی انور ہے، وہ میری ماں سے جدا ہو گیا ہے۔ ماں اس کی یاد میں دن رات روتی ہے اور ان سے ملنے کی دعا کرتی رہتی ہے۔ میری ماں ماموں انور کی دی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر زندہ ہے۔ ہماری ستیلی نانی نے ماں اور ماموں کو جدا کر دیا ہے۔ یہ سن کر انور کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، کیونکہ وہ ویگن ڈرائیور میرا بھائی ہی تھا جس کی گاڑی کے سامنے میرا بیٹا انور آ گیا تھا۔ یوں اپنے بھانجے کی وجہ سے میرا بچھڑا ہوا بھائی مجھ سے آ ملا۔ اسے اتنے عرصے بعد دیکھ کر میں روتی ہوئی گلے لگ گئی۔ یقین نہیں آ رہا تھا میرا بیٹا اپنے ماموں کو گھر لایا ہے۔ دل کو سکون آ رہا تھا مگر آنسو رکتے ہی نہ تھے۔ کچھ دیر بعد انور مجھے اور میرے بچوں کو اپنے ساتھ پنڈی لے گیا اور ہم کو گھر لے کر دیا۔ کچھ دن بعد پتہ چلا کہ ابو بیمار ہے۔ میں نے پڑوس میں خالہ کلثوم کی بیٹی کو فون کیا تھا۔ وہ سمجھانے لگی کہ تم لوگ واپس آ جاؤ، کیونکہ تمہارے والد کی بیماری سے تمہاری ماں اور اس کے بچے کافی پریشان رہتے ہیں۔ ان کے حالات اب ٹھیک نہیں رہے، دکان بھی بند پڑی ہے۔ لڑکیوں کا دل نرم ہوتا ہے۔ میں نے بھائی کو منایا کہ چل کر ابو کو دیکھ آتے ہیں۔ جب بھائی اور میں وہاں گئے، امی بہت زیادہ شرمندہ تھی اور والد واقعی قریب المرگ تھے۔ ان کے گھر میں کھانا بھی موجود نہ تھا۔ ہم پر جو بیتی، مگر ایسے وقت دل نے گوارا نہ کیا کہ اپنے باپ کو چھوڑ آئیں، لہٰذا ہم لوگ 1 ماہ وہاں رہے اور جب والد صاحب ٹھیک ہو گئے تو بھائی ان کو بھی ساتھ لے کر آئے۔ اپنے گھر کے قریب انہیں مکان کرائے پر لے کر دیا تاکہ میں اور بھیا دونوں والد اور ان کے بچوں کی دیکھ بھال کر لیں۔ وقت گزرتا گیا، والد بوڑھے ہو گئے اور وہ فوت ہو گئے۔ انور بھائی کی رگوں میں شرافت کا خون تھا۔ انہوں نے گوارا نہ کیا کہ ستیلی ماں اور ان کے بچوں کو بے آسرا کریں۔ انہوں نے چھوٹے بھائیوں کو روزگار مہیا کیا اور میرے لڑکوں کو بھی کہیں ڈرائیور کہیں کنڈکٹر لگوا دیا۔
تاکہ ہمارے گھر کا خرچہ چلتا رہے۔ میرے بچے بھی نہ پڑھ سکے تھے اور میرے سوتیلے بھائی بھی میٹرک سے آگے نہ پڑھے تھے۔ البتہ بھائی کے بچے اچھے سکولوں میں پڑھ کر زندگی کی دوڑ میں آگے نکل گئے تھے۔ آج میں ایک خوشحال زندگی بسر کر رہی ہوں تو اپنے بھائی کی وجہ سے۔ خدا ایسے نیک دل اور پیار کرنے والے بھائی ہر کسی کو دے جس نے ہزار مشکلات سہ کر بھی بہن اور اپنے باپ کی اولاد کو نہ بھلایا۔ آج ہم جو کچھ ہیں انور بھائی کی وجہ سے ہیں۔ دن رات اپنے پیاری ماں جائے کی سلامتی اور ترقی روزگار کے لیے دعا کرتی ہوں۔ اللہ کرے کسی کی ماں نہ مرے، بس کیونکہ دکھ وہی محسوس کر سکتا ہے جو ایسے وقت سے گزرتا ہے۔ خدارا ستیلی ماں بھی ایسا نہ کرے کہ وقت کا پہیہ اس کو ایسے مقام پر لے آئے، اور خاص طور پر باپ اس بات کا خاص خیال رکھے اگر وہ دوسری شادی کرتا ہے تو اس کی اولاد کسی مشکل میں تو نہیں۔ کیسی لگی دوستو کہانی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔